آج میں گیا خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے. کل ملاقات جو ہیں وہ جیل حکام نے نہیں کی اور خان صاحب کو یہ پیغام دیا کہ وہ علیحدہ ملنا چاہتے تھے, جس کے بعد جیل حکام نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ پھر کل یعنی آج ٹرائل کہ جن آج 1 سال سے میں خان صاحب کے اس ٹرائل میں بھی پیش ہوتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو منگل کے دن ہماری شیڈول ملاقات ہوتی ہے, ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے, تو یہ 1 سال میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ مجھے ملاقات جو ہے وہ جیل حکام روک لیتے, لیکن کل بھی اور پھر آج بھی انہوں نے مجھے جیل کے اندر لے گئے. جن وکلاء کو ملاقات نہیں دینی تھی وہ گیٹ پہ رہ گئے, وہاں بٹھایا, ابھی بلاتے ہیں اور اس دوران نے کہا جی ٹرائل ختم ہو گئی, یعنی عدالت جو ہے وہ اٹھ گئی. اس کے بعد آ کے میڈیا سے میں نے گفتگو کی, ہوا یہ کہ 2 باتیں آپ کے توسط سے. پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے جب یہ میٹر لے جایا گیا تو ایک تو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہونے کے باوجود مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پھر ممبران کو کہا گیا کہ جی سعودی سفیر نے خان صاحب کو اطلاع دی ہے کہ جی سعودی حکومت کو میرے نام پہ ریزرویشنز ہیں, تو شبلی فراز صاحب نے یہ فریضہ ادا کیا اور آگے جا کے یہ اطلاع دے دی. اس کے بعد مجھے علم نہیں تھا یہ سعودی سفیر کا, اور کہاں میں خان کے لیے اتنے مسئلے کھڑا کرنا چاہتا تھا. کمیٹی جس کو دینی تھی, اگر سعودی حکومت اس میں انوالو ہوتی ہے تو میں کیوں خان کے لیے. انہوں نے 2 مہینے تک ڈٹ کے میرا ساتھ دیا, تمام سازشیں کی. پہلے اسپیکر صاحب کا نام, خواجہ آصف صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ کے نمائندے رہے اگر پیچھے ہو جائیں تو آپ کا نام ہی نہیں رہیں گے, تو پھر یہ کمیٹی کسی اور کو دیں گے. اس کے بعد جو ہے کبھی خواجہ آصف سے ملاقات کی بات, کبھی یہ سعودی بیان, اور کبھی کیا سازش و دروغگوئی اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ جب بھی حضرات جاتے تھے, عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, تو یہ انہوں نے اپنا فریضہ بنایا ہوا تھا. تو میں نے پھر آج آ کے اعلان کیا کہ مجھے تو یہ سعودی سفیر کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے, اور میں کیوں خان کے لیے اتنے پرابلم کریٹ کروں. تو میں نے آج خود کہا کہ میں سعودی سفیر کے اس مطالبے کے بعد خود ہی والنٹیرلی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں کہ خان جس کو دیتے ہیں دے دیں, میں مزید کوئی تناؤ, کوئی بوجھ, کوئی ٹینشن, کوئی پرابلم ان کے لیے. اور اگر خان کبھی اشارہ بھی کرے گا تو یہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی جب بھی وہ کہیں گے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں بننا چاہتا تھا, خان کے کہنے پہ بنا. یہ بھی خان جب بھی کہیں گے یہ اس کی امانت ہے, اور میں بالکل یعنی نہ مجھے ضرورت ہے. یہ بات میں نے کی. لیکن 2 باتیں اور. پولیٹیکل کمیٹی میں جس رات کو اجلاس ہوا جس میں نہیں تھا اور نہ یہ ایجنڈا آئٹم تھا, وہاں جملہ ممبران سے حلف بالقرآن لیا گیا کہ یہ باتیں شیر افضل کو نہیں بتانی ہے. یہ بھی ذرا سن لیں, یہ چیزیں آہستہ کھل رہی ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی تھی کہ جو میرے سے ریلیٹڈ میٹر تھا آپ نے مجھے سنوائی کا موقع نہیں دیا, مجھے باخبر نہیں کیا, پھر آپ اس کو چھپا رہے ہیں. کس سے چھپا رہے ہیں؟ جھوٹ ہے تو چھپا رہے ہیں. تو ان سے الف بالقرآن لیا گیا, تھوڑے پیچھے ہو جائے. اور یہ سعودی سفیر کی بات ادھر بھی کی گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے سعودی سفیر کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو بتایا؟ یہ تو آپ صحافیوں کا کام ہے, آپ جائیں سعودی سفیر سے چیک کریں. دیکھیں اب سعودی سفیر کی بات سچ ہو یا جھوٹی وہ میں نے نہیں بننا ہے, لیکن خان کو مس گائیڈ کرنا جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ساری اب سیاست کو اب تھوڑا بہت سمجھتی ہو. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے. خان بیچارے کو کچھ علم نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے, اور میری عادت ہی نہیں ہے یہ سازشیں کرنے, یہ ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے کا. یہ تو اب آہستہ ادراک ہو رہا ہے. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کنکاکٹ کر کے بتا دے. مروان صاحب سنیں, میں اپنی بات ختم کر دوں. لہٰذا میں نے آج اعلان کیا ہے. وہ اعلان یہ ہے
کہ میں نے اپنے تئیں اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے کنونشن شروع کیے جب یہ سب لوگ، یہ جو آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان کی گرد اور دھول کا بھی پتہ نہیں تھا، نہیں اپنے کمپین کے لیے نکل سکے، نہیں یہ پارٹی کو نکال سکے، اور یہ جو ہیں بلوں میں چھپے ہوئے تھے، نہیں ان پہ پرچے ہوئے، نہیں ان پہ چاپے ہوئے، نہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی۔ لیکن جب خیبر سے لے کے کراچی تک کمپین کیا اور پارٹی کو اٹھایا تو میرا یہ حق پارٹی پہ ضرور بنتا ہے کہ میری بے قدری نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا ان دو حضرات نے کہ پہلے میرے بھائی کو انہوں نے کے پی کابینہ سے، جس کے لیے میں نے استعفیٰ بھی بھیجا تھا لیکن بے تفکیری کرنی تھی تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ کیا اس پارٹی کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ بنتا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا۔ عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ہم میں گئے تھے اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا۔ یہ دو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری ایک دن ہوئی تھی۔ ذرا پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا گیا، اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا، لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے۔ میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں، اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہے، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے، اور خان کے تو فعل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاجوں کے لیے۔ میں احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں کرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کرواتا ہوں، اور ہر شہر میں لوگ نکلتے ہیں۔ میرے حوالے سے جو ہی 8 فروری کے بعد یہ لوگ باہر آئے، انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میرے خلاف یک کے بعد دیگرے۔ جب کچھ نہیں ملا، وہ قادیانی والا قصہ میں نے سنایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو جناب یہ کہ جی یہ کامیاب کس طرح ہیں، تو کامیاب ابھی جو ہے میں نے قصور میں جلسہ کیا تو وہاں تو مریم نواز کی حکومت ہے، میں نے تلگنگ میں جلسہ کیا وہاں مریم نواز کی حکومت ہے، میں نے کراچی میں ریلی کی وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو گرفتاری ہو، مار داڑ ہو، کچھ بھی ہو، پورا کر کے دم لیتا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ 5 سپاہی کھڑے ہو جائیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ختم۔ ایک جگہ پہ کوئی بتا دے، پورے پاکستان میں پھرا ہوں، تمام احتجاج کیے اور اختتام تک پہنچائے ہیں۔ کبھی پولیس کے آگے، یہ ریاستی اداروں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، یہ میرا وتیرہ ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ عزت اور تکریم کے لیے کیے۔ تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اور خان نے ایک وقت میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی، پاکستان بھر میں احتجاج کرنا تھا، میں بڑا خوش تھا، اور رمضان میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل جو ہے عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کے لیے نکلیں گے، پارٹی کا فیصلہ تھا۔ تو عید گزر گئی، عید کے بعد میں نے آج تک 14 جلسے کیے ہیں، آپ سب کو علم ہے، عید کے بعد سے لے کر، لیکن عید کے بعد جلسہ تھا ہم نے 23 مارچ کو رکھا اسلام آباد میں، نامعلوم وجوہات کی بنا پہ جناب علی وہ 30 مارچ کو چلا گیا، 30 مارچ سے پھر یہ 6 اپریل کو گیا اور 6 اپریل کے بعد غائب ہو گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کراچی میں جلسہ تھا، ختم ہو گیا کہ جی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اور بھائی ہم نے کبھی اجازت مانگی؟ ہم تو ہمیشہ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے، آگے سے پرچہ ہو جاتا تھا تو ہونے دیتے کہ جی اجازت نہیں دی۔ احتجاج اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اور محمل پہ تشریف لائیں گے، وہ تو آپ نے بھاگنا ہے، لاٹھیاں کھانی ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے۔ فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ پوسٹ پون ہوا، لاہور میں جلسہ رکھا گیا، اجازت نہیں ملی،
गुजरात में जलसा रहा, वो भाई इजाज़त के पीछे फिर हो गए, फिर तो ये एहतजाज होने से रहा। अब मैंने ये फैसला किया है कि अब चूंकि एक अपोजिशन में, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, दूसरा कौमी असेंबली में सेनेट में है, तो इनकी जो है क़ियादत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेगी एहतजाज पे, और मैं जनाब थोड़ा सा ज़रा साइड पे मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकलें और निकालें पीटीआई को पाकिस्तान भर में। खान सिर्फ एक चीज़ की तरफ राह तक रहा है और वो है एहतजाज, और ये वाहिद काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। एहतजाज, रैलीज और मुज़ाहमत, ये सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो लिहाजा अब जब तक खान साहब मुझे एहतजाज की मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी नहीं देंगे, मैं पीछे रहूँगा। और ये जो दो हज़रात हैं जिनको अब और हमें तवक्को है, मुझे भी तवक्को है इनसे कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जुर्रत और दलेरी से नवाजा है। नाम लेंगे आप? यही दोनों जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, आप मतलब ये क्यों तसलसल जो है छोड़ रही है? तो लिहाजा एतराज आ गया कि आप मरवत साहब की कवरेज क्यों कर रहे हैं? मरवत साहब ये कहा जाता है, आप ये बताएं कि आप किसी पार्टी को सर बता दीजिए, क्या पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे? एतराज किया, अभी अंदर से आवाज आई कवरेज क्यों कर रहे हैं? कवरेज तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? होगा कोई उल्टा पट्टा। सर बताइएगा, अब मरवत साहब अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पार्टी के अंदर पार्टी बनाएंगे या इस पार्टी के अंदर रहकर जो है किसी मुखालिफत पार्टी के करेंगे? नज़्म के कायल भी हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी नज़्म के कायल नहीं है, पार्टी के अंदर से ही है। भाई पार्टी के अंदर कोई बता देना मैंने क्या बेनज़मी एक अभी आपने हल्फ़े कुरान का जो इल्ज़ाम लगाया है, ये आपको कहाँ से खबर मिली है? पॉलिटिकल कमेटी में हुआ है ना, कोई कह दे कि झूठ है, आप उनसे पूछे ना कि भाई कोई हलफ देते हैं इस तरह कमेटियों की मीटिंग में। मैं कोई मतलब है आप सबको, पूरी कौम को ये गलत बयानी करूंगा, ये तो मुझे बाद में पता चले। ये कह देना कि जी ये सऊदी सफीर की बात उसमें नहीं हुई है, वो सऊदी सफीर का पैगाम कौन लाया था, खान के कान में डालना, ये देखें ये चीज़ों का मुझे पता नहीं था कि सियासत इतनी भी गंदी। सर शिबली फराज और उमर अयूब को आपसे मसला क्या है सर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। सिर्फ इनको नहीं है, शायद औरों को भी हो। आगे घुस के तुमने क्या किया? थोड़ा पीछे हो जाए ना, थोड़ा सा बोल जाए ना, आगे ना है। ठीक है एक मिनट, सवाल का जवाब सर, सवाल का जवाब। मसला ये है कि खान की वजह से, अपनी खिदमत की वजह से जिधर चला जाता हूँ हजारों का मजमा लग जाता है, आप देख रहे हैं। मसला है ना ये वाला, ठीक है ना। और ये सब मिल के भी चले जाएं, 10 आदमी जो हैं उनको हाथ मिलाने नहीं आते हैं। तो ये फर्क है। असल चीज है जेलसी, हसद है। ये मरवत साहब बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला। अब मेरे गाँव में ना घुसे ना। वो भाईजान यार प्यार से मरमत साहब, सर आपकी पार्टी के अंदर से ये था कि आप जवाब दे दें यार। सर कोई ब्रिगेडियर इरफान भी है? हाँ, मैं आपको एक बात बता ब्रिगेडियर दूं। इरफान जी सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कहीं से आज जो मुझे और कल जो मुझे जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में शायद 22 लोगों का फैसला था, और ये तभी होता है क्योंकि हाई कोर्ट सर 1 साल मिला हूँ, जिस दिन मेरा मिलना ज़रूरी था गया, और आज भी मिलना ज़रूरी था, नहीं मिलाया गया। तो लिहाजा मिले बगैर ही मैंने अपना। मुर्वा साहब ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के और अमेरिका के ताल्लुकात रजीम तब्दीली की वजह से ख़राब हुए थे, बदमज़गी पैदा हुई थी। जब इमरान